ہم سب سے پہلے ان کا جو لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھی کس مسلک سے ہے، ان سے ہی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس کا ایک جواب دیا. پہلے ہم اس کو آپ کو وہ سنائیں گے، اس پہ اپنا مختصر سا تبصرہ کریں گے، پھر کچھ بنیادی اور چیزوں پہ بات کریں گے. سب سے پہلے آپ دیکھیں، جب ان سے پوچھا گیا آپ کا مسلک کیا ہے تو ساحل صاحب نے جو بات کی وہ ذرا میں آپ کے سامنے چلاتا ہوں، آپ ذرا اس کو سماعت فرمائیں. میں نے بریلویزم کو، شیعہ کو، دیوبندیزم کو اور اہل حدیث اسکالرشپ کو بڑی تفصیل سے جانچ پڑتال کی ہے، اور میں خود کسی فرقے میں نہیں، میں امام شافعی کا فالوور ہوں. تو یہاں پر پہلے تو ساحل صاحب نے فرمایا کہ بھئی میں نے اہل حدیث مسلک کو، دیوبندی مسلک کو، بریلوی مسلک کو اور شیعہ مسلک کو بہت تفصیل سے پڑھا، گہرائی سے پڑھا ہے، اور اس کا دکھ فرماتے کہ میرا اپنا کوئی فرقہ نہیں ہے. اچھا، ایک تو یہ بات، یہ جو ہمارے ہاں ہم خود بھی اس دور سے چونکہ گزرے ہیں تو ہمیں اس کا احساس بھی ہے. ایک کچھ ہمارے نوجوان لوگ خاص طور پر، یہ جو لوگ نئے نئے دین کی طرف آتے ہیں، یہ اپنے مخصوص جس مسلک میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اس مسلک سے اٹھ کر جب وہ ادھر ادھر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کا ذہن یہی بنتا ہے کہ بھئی ہمارا تو کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم تو کسی مسلک سے نہیں، ہم تو مسلمان ہیں. بات ٹھیک ہے مطلب، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ پھر اس شخص کا جب وہ دین پر، شریعت کے پہلوؤں پر، فقہ کے پہلوؤں پر عمل کرے گا تو پھر وہاں لامحالہ اس کو کہیں نہ کہیں کھڑا ہونا پڑے گا. یا تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ بہت کم لوگ شاید کرتے ہوں گے، کہ بھئی جو فقہ کے جو اختلافی جو فروعی مسائل ہیں ان میں سب صحیح ہے. یعنی مثال کے طور پر ہم نماز کی مثال لیتے ہیں، اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیعوں کا طریقہ بھی صحیح ہے، جو حنفیوں کا طریقہ بھی صحیح ہے، شافیوں کا طریقہ بھی صحیح ہے، مالکیوں کا طریقہ بھی صحیح ہے، اہل حدیث والوں کا طریقہ بھی صحیح ہے، تو اس کا پھر عملی اظہار پھر مجھے یوں کرنا چاہیے کہ میں کبھی اس پر عمل کروں، کبھی اس پر عمل کروں. یعنی میں اگر اہل حدیث مسلک کے نماز پڑھنے جاتا ہوں تو مجھے ان کے طریقے پہ پڑھ لینا چاہیے، میں شیعہ مسلک کے امام کے پیچھے پڑھتا ہوں. ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ چیزوں میں پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہم جب اس طرح کے موضوعات پہ ہم آئیں گے تو اس سے بات کریں گے. تو ایک تو یہ بات کرنا کہ میرے کوئی فرقہ نہیں ہے یا میرے کوئی مسلک نہیں ہے، یہ بات خاص طور پر ایک مبلغ کے لیے یہ ایک دیکھنے کی بات ہوگی. ہم کچھ مفکرین کو، جو جیسے سید ابو العلا مودودی ہے، ڈاکٹر صاحب اسرار صاحب ہے، سید قطب ہیں، یا علامہ اقبال، اس ٹائپ کے بہت سے مفکرین جن کو ہم آفاقی بھی سمجھتے ہیں. آفاقی کا مراد یہ ہے کہ ان کا ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی ان کا فقہی مسلک، موجود مسالک میں سے کوئی مسلک ہوگا، یا ان کا اپنا وضع کردہ مسلک ہوگا، ان کا یعنی وہ خود مجتہد مطلق ہوں گے اور ان کا مسلک سامنے آئے گا. تو اس صورت میں آفاقی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دوسرے گروہوں پر، دوسرے نظریات سے بات کریں گے تو ایک متعصب مبلغ کے طور پر نہیں بات کریں گے، بلکہ ایک محقق کے طور پر بات کریں گے، اور کسی بھی مقطع فکر جو اس کے اپنے مقطع فکر سے خلاف ہے اس کو دیانتداری سے پیش کرے گا، وہ مفکر ہمدردی سے پیش کرے گا، معروضی انداز رکھے گا اور بہت زیادہ غیر جانبداری دکھائے گا، تو وہ آفاقی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک تو وہ. دوسرے جو عام درمیانے سطح کے لوگ ہیں، جو نہ خود مجتہد ہے، نہ وہ خود کوئی مفکر ہے، نہ وہ خود انہوں نے اپنا کوئی مسلک کو کی تشکیل کی ہے، تو وہ پھر لا محالہ کہیں نہ کہیں اس کو ہونا ہوگا. تو ایک تو انہوں نے یہ بات کی کہ بھئی میرا کوئی فرقہ نہیں، پھر اس کا انہوں نے کہا کہ میں شافعی ہوں. اب اور میں جس طریقے سے نماز پڑھتا ہوں تو شاید لوگ سمجھ لیتے ہیں میں اہل حدیث ہوں، مجھے وہابی کہتے رہتے ہیں پاکستان میں. کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے پاکستان میں اہل حدیث کو وہابی کہا جاتا ہے. میں اہل حدیث سیکٹ کا، کسی بھی سیکٹ کا فالو نہیں ہوں. امام شافعی کو فالو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو کہا میں نے مان لیا، ان کو بھی کریٹیکلی دیکھنا ضروری ہے. میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بس. So it's my job to find out how easy it is to go to my own prophecy. اب یہاں پر ساحل صاحب کی یہ بات دیکھیں، انہوں نے پہلے یعنی یہ کہا کہ میں امام شافعی کے مسلک پہ ہوں، پھر فوراً انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یعنی کہ میں شافعی نے جو کچھ کہہ دیا یا جو ان کا فہم دین ہے میں اس کو حرف آخر سمجھتا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں بھائی، جو بھی آپ کے ہاں مسالک موجود ہے، چاہے وہ شیعہ مسلک اور اس کے تمام مسالک ہو، شیعوں کے ذیلی مسالک، یا وہ اہل سنت کے جتنے، ان میں سے ہر مسلک کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہے،
ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو جب مسلمان سمجھتا ہے یا کہتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے یہ بات سلفی لوگ زیادہ کرتے ہیں کہ ہم تو قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بھائی باقی لوگ بھی مانتے ہیں۔ ماننے کے بعد اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جب آپ سمجھنا شروع کرتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ جب اپنا قدم اٹھاتے ہیں، تو وہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے فہم پیغمبر، مراد پیغمبر یا مراد خدا کیا ہے، اس پہ اختلاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو حنفی ہے وہ بھی مراد خدا، مراد رسول کو سمجھتے ہوئے اپنے مسلک پہ عمل کرتا ہے، جو شیعہ ہے وہ بھی یہی سمجھ کے عمل کرتا ہے، جو وہابی ہے وہ بھی یہی سمجھ کے۔ تو ایک تو یہ بات کہ بھائی میں ان کو ان کے مسلک پہ ہوں لیکن میرا نبی محمد ہے، تو یہ اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی شخص اگر کسی امام کے مسلک پہ ہے تو اس کا نبی محمد نہیں ہے، تو یہ ایک تو غلط فہمی ہمارے عام طور پر پائی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہنا کہ بھائی میں شافعی مسلک میں ہوں، تو اس کا مطلب نہیں کہ امام شافعی نے جو کچھ کہا میں اس کو صحیح سمجھوں گا۔ دیکھیں اس کے اندر آپ ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں علم الفقہ کے اندر ہم اصول فقہ میں خاص طور پر جب تقلید اور اجتہاد کا کے اوپر بات کرتے ہیں، اس کی بحث پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر اجتہاد کیا ہے، مجتہد کون ہوتا ہے، اجتہاد کی کتنی قسمیں ہیں، مجتہد کی کتنی قسم، اس پہ بات ہوتی ہے۔ کہیں پر 2 قسم، کہیں 3 قسم، کہیں 5 قسمیں مجتہد کی بیان کی، لیکن اس کو ہم تقسیم کریں تو بنیادی طور پر یہ 3 قسموں میں ہم اس کو منقسم رکھ سکتے ہیں، مجتہد، ٹھیک ہے؟ دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیے، جب ہم مجتہد کی قسموں کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف دین اسلام یا اسلام کے ذیلی مکاتب کی ضمن میں نہیں ہے، یہ کسی بھی دنیا کے اندر جتنے بھی نظریہ حیات پائے جاتے ہیں، جتنے نظام پائے جاتے ہیں، جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، فلسفے کے جتنے مکاتب پائے جاتے ہیں، سائنس، یعنی جو بھی علم کا شعبہ ہے اس کے اندر یہی چیز ہوگی، یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں مجتہد مطلق، ٹھیک ہے؟ یعنی اسی کا دوسرا نام ہے مجتہد فی الشرع بھی کہتے ہیں اس کو۔ مجتہد مطلق کا مطلب آپ حضرات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ انسان جس کے اندر اتنی علمی صلاحیت ہے، وہ اتنے فکری طور پر بلند ہے، اتنے وہ تحقیق کے خاردار وادیوں میں وہ اس حد تک اس نے ٹائم گزارا ہے کہ اب وہ فہم دین کے خود اصول وضع کرتا ہے اور ان اصولوں کی روشنی میں وہ فروعات کا استنباط کرتا ہے، یہ ہے مجتہد مطلق۔ اب اس قسم کے جو غیر معمولی لوگ ہیں یہ ہر زمانے میں آٹے میں نمک کے برابر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ صرف اسلام کے اندر جو فقہ کے یا کلام کے میدان میں یا باقی تفسیر کے میدان میں صرف ان میں نہیں ہے، بلکہ آپ سائنس کے میدان میں بھی دیکھیں تو مجتہدین مطلق کی تعداد ہمیشہ کم ہوگی۔ آج بھی آپ دنیا میں، چلو پاکستان میں آپ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ 24 کروڑ کی آبادی ہے، آپ اپنے ذہن میں بتائیے اس وقت آپ کس کو سائنسدان مانتے ہیں؟ دیکھیں سائنس کا طالب علم ہونا الگ ہے، سائنس کا استاد ہونا یہ بالکل الگ چیز ہے۔ یعنی آپ اسکول کے اندر، کالج میں یا یونیورسٹی کے سطح پر پی ایچ ڈی اسکالرز کو آپ سائنس کے مضامین پڑھاتے ہیں، فزکس پڑھاتے ہیں، بایو پڑھاتے ہیں، کوئی بھی مضمون آپ پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سائنسدان نہیں کہلائیں گے، آپ سائنس کے استاد ہوں گے، آپ سائنس کے طالب علم ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو آئنسٹائن نہیں کہا جائے گا، آپ کو نیوٹن نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یا آپ کو اس طرح کا کوئی شخص نہیں کہا جائے گا، نہ آپ کا دعویٰ ہوگا کہ میں سائنسدان ہوں اس مفہوم میں۔ طالب علم ہونے کے مفہوم میں آپ اپنے آپ کو کہیں، استاد ہونے کے مفہوم میں کہیں، لیکن سائنس کے میدان میں مجتہد مطلق ہونے کا مفہوم میں آپ مجھے بتا دیں آپ کے ملک میں اس وقت کون ہے؟ یہ دیکھ کر آپ کی پوری تاریخ میں ایک شخص کا نام آتا ہے، ڈاکٹر عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو نوبل انعام بھی ملا، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ صرف مذہب کے میدان میں نہیں ہے، تمام میدانوں میں ہے، ایک مجتہد مطلق ہوتا ہے، ٹھیک؟ اپنے اصول ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں، یعنی اب جب ہم اس کو مذہب کے دائرے میں بات کریں، فقہ کے دائرے میں بات کریں، تو مجتہد مطلق سے مراد وہ مفکر یا وہ فقیہ ہوتا ہے جس نے فہم دین کے اپنے اصول وضع کیے اور ان اصولوں کی روشنی میں اس نے فہم دین کا کام کیا۔ اب یہ آپ دیکھیں مسلمانوں میں جو اہل سنت والجماعت کا مسئلہ ہے، انہوں نے یہ کہا بھائی ہم نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا، وہ اس مفہوم میں بند ہے ان کے ہاں کہ اب کوئی شخص مجتہد مطلق نہیں ہوگا۔ اچھا، نہ ہی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اب کوئی بندہ پیدا نہیں ہوگا، جب وہ ہوگا، جب وہ اجتہاد مطلق کے درجے پہ فائز ہوگا یا مجتہد مطلق بنے گا، اس کا اپنا الگ مسلک بن جائے گا، وہ اہل سنت میں سے رہے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہی معاملہ اہل تشیع کا ہے۔ اہل تشیع کے ہاں جو ہم مراجی یا مجتہدین یا فقہا کی بات کرتے ہیں، اس میں ہم جب شیعہ مسلک پہ مستقل گفتگو کریں گے آگے، اثنا عشری خاص طور پر اصولی اخباری کے اختلاف پہ آتے ہوئے، تو وہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ہاں بھی جو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی مجتہد مطلق یا زندہ مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، مردہ مجتہد کی تقلید نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اضافہ مات المفتی مات الفتویٰ،
مفتی مر گیا تو فتویٰ بھی مر گیا. لیکن جس مجتہد کی آپ تقلید کرتے کہ آپ اس کو مجتہد مطلق سمجھتے ہیں یا اس کو مجتہد مطلق کہا جائے گا، اس پہ خود اہل تشیع کے اصول فقہ کے ماہرین کے ہاں، علم الاصول کے ماہرین کے ہاں بھی اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا مجتہد مطلق. وہ بندہ جو مجتہد مطلق ہوگا وہ یہ کرے گا. دوسرا ہوتا ہے جس کو ہم مجتہد مطلق منتسب کہتے ہیں یا مجتہد فی المذہب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مجتہد مطلق ہوگا وہ بندہ لیکن منتسب ہوگا. کیا مطلب؟ وہ شخص کی علمی قابلیت اتنی ہوگی کہ وہ اپنے اصول اور اپنے اصول وضع کرے اور ان اصولوں کی روشنی میں وہ فروعات کا استنباط کرے. یہ صلاحیت اس میں ہوگی، لیکن وہ کرے گا نہیں. وہ اپنے کسی سابق امام یا اپنے استاد کے اصولوں کی روشنی میں فہم استنباط کرے گا. اس صورت میں وہ فروعات میں اپنے امام سے اختلاف کرے گا، اصولوں میں وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہ جتنے امام ابو یوسف ہے، امام ظفر ہے، امام شافعی کے بعد میں جو بڑے ائمہ آتے ہیں اشعری مسلک کی، سب میں آپ دیکھیں تو مجتہد جو مطلق منتسب جو ہے وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تیسرا جو شخص ہوگا اس کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ پھر مقلد محض ہوگا. یعنی وہ بالکل ایک عام آدمی جس کے اندر نہ خود اصول وضع کرنے کی صلاحیت ہے، نہ اصول وضع کرنے کی صلاحیت ہے، تو فروعات کا استنباط وہ خود نہیں کر سکتا مصادر شریعہ سے، تو وہ کسی نہ کسی امام کی تقلید میں آپ کو دے دے گا. ٹھیک ہے، اس میں مجتہد، اس مقلد میں بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ جنہوں نے ایک خاص سطح تک علم حاصل کیا، مدرسے کے اندر سے فارغ التحصیل، ایک مثال دے رہا ہوں، یا اپنے ذاتی مطالعے سے وہ ماشاءاللہ اس قابل ہو گیا کہ وہ براہ راست نصوص کو پڑھ سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے. لیکن ایک وہ بندہ جو بالکل اس لائن پہ بھی نہیں، تو یہ دونوں ہی مقلد ہوں گے. اب جب سائل صاحب یہ کہیں گے کہ میں امام شافعی کے مسلک پہ ہوں، لیکن اس کو ہوتا ہے کہ امام نے جو کچھ کہا میں اس کو مانتا ہوں، تو اس کے لیے پھر یا تو ان کو مجتہد منتسب ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، مجتہد فی المذہب ہونا پڑے گا کہ بھئی میں اس مسلک میں رہتے ہوئے میں مجتہد ہوں، میں امام صاحب سے اختلاف کرتا ہوں. خیر، ایک تو یہاں تک ہم نے جو بات کی کہ انہوں نے جو اپنا مسلک بتایا یا وہ اپنے آپ کو کس فقہی مسلک سے سمجھتے ہیں.